باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ آج کی پریس کانفرنس اپنے ان تاجروں کے تحفظ کے لیے، اپنے ان تاجروں کی مجبوری کے لیے کہ جو وقت کے پابندی سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں، میں سب سے پہلے اپنے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آگے ہمیں عزت بخشی، اور جیسا کہ انجمن تاجران لاہور کی طرف سے کہ گزشتہ دنوں 10 روزہ مارکہ حق کا جو جشن منایا جا رہا تھا، جس میں لاہور کی مارکیٹوں میں جھنڈے بھی لگائے گئے، کیک بھی کاٹے گئے، ریلیاں بھی نکالی گئیں، کہ میں آج پھر اپنے مطالبات بتانے سے پہلے میں اپنے تمام قوم کو، کیونکہ یہ فتح ملک پاکستان کی فتح تھی، اپنی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں مارکہ حق کی فتح نصیب فرمائی۔ مارکہ حق کا جشن تو منا لیا، اب میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ مارکہ معیشت ہم نے فتح کرنی ہے۔ معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، معیشت بری طرح اس وقت ہر شہری پریشان ہے۔ ہول سیل مارکیٹوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 8 بجے بھی اگر بند ہوں۔ ریٹیلر مارکیٹیں، جو ہمارے ریٹیلر ہیں، وہ سخت پریشان ہیں۔ لوگوں سے نہ تو اپنی لیبر کی تنخواہیں نکل رہی ہیں اور نہ ہی ان سے کرائے نکل رہے ہیں، اور آئے روز کبھی حکومت کی طرف سے ٹائم جلدی کر دیا جاتا ہے، کبھی حکومت کی طرف سے 2 گھنٹے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور خدارا تاجر کو مذاق مت سمجھیں، یہ تاجر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ آپ ضرور جو ہے پیٹرول کی بچت کریں، اور بھائی اگر صبح مارکیٹوں میں سیکیورٹی بھی تو فراہم کریں۔ مارکیٹوں میں اگر دکاندار آتا ہے تو وہ لٹ جاتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ جرائم کنٹرول ہو گیا، کچھ کنٹرول نہیں ہوا۔ آپ تھانے میں اپنی رپٹ درج کروانے جائیں، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے مارکیٹوں میں پہلے سیکیورٹی جو ہے فراہم کریں، پھر لوگوں کو اس چیز میں قائل کریں۔ ہم دنیا کی مثالیں تو دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں بتاتے کہ دنیا اگر صبح 9 بجے کھلتی ہے تو وہاں سیکیورٹی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں تو پورے سیف سٹی کیمرے نہیں چلتے، تو سیکیورٹی کہاں فراہم کرنی ہے؟ کوئی جو ہے حکومتی ادارہ یہ بتائے کہ مارکیٹوں میں دن میں گشت پولیس کا کرنا تو ایک دور کی بات، کہ آپ نے عام کہ دوپہر کو یا شام میں جو ہے گشت جو ہے بتا دیا جائے۔ پولیس آتی ہے صرف اور صرف رات 8 بجے مارکیٹیں بند کروانے، جس سے دکاندار کی تذلیل بھی کی جاتی ہے۔ ہم بالکل جو ہے ہمیشہ ہم نے حکومت کا ساتھ بھی دیا، حکومت کو ان کے اچھے فیصلوں پہ سپورٹ بھی کیا۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ اچھا کر رہی ہیں
تو وفاق سے کوئی نہ کوئی فیصلہ لاگو کر دیا جاتا ہے۔ میں لہٰذا وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ خدارہ کہ جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے تاجروں کے لیے ایک سہولت فراہم کی تھی کہ انہوں نے 10 بجے کا وقت دیا تھا، جو وفاق سے فیصلہ آیا کہ نہیں جی 8 بجے مارکیٹیں بند کر دی جائیں۔ میں پھر اپنے میڈیا کے توسط سے درخواست کروں گا کہ ہم احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ہم مارکہ حق، اللہ نے ہمیں عزت بخشی، مارکہ معیشت پہ اب وزیر اعظم صاحب اس پہ کوئی پالیسی بنائیں اور یہ مستقل بنیادوں پہ بنائیں۔ یہ نہیں ہو کہ عید سے پہلے 10 دن رہ گئے ہیں بازاروں کو جو ہے ریلیف دے دیا جائے۔ اسے مستقل بنیادوں پہ وقت کا شیڈول ایک جاری کریں۔ پوری دنیا میں جو میں بات شروع کی تھی، پوری دنیا میں گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی جاتی ہیں جب دن بڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاکستان میں بھی ہم پریکٹس کر چکے ہیں کہ مشرف دور میں کہ گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی گئی تھیں۔ اگر کرنا ہی ہے تو جناب آپ 1 گھنٹہ گھڑیاں پیچھے کر لیں۔ تاجروں کو 10 بجے تک، ریٹیل کے تاجروں کو 10 بجے تک ریلیف دیا جائے۔ تاجر اس ٹائم بالکل پھٹے پڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کیا جائے۔ یہ روز مرہ پریشانی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ احتجاج کی طرف آئیں، لیکن ہم ایسا، میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، نہ اکسایا جائے۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار نہیں بننا چاہتے۔ ہم اپنے تاجر کی فلاح کے لیے نکلے ہیں، ہمیشہ اپنے تاجر کی بات کی ہے اور آج بھی اپنے تاجر کی بات کر رہے ہیں۔ پیٹرول جس طرح بڑھ رہا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن غریب کی کمائی وہیں کی وہیں ہے کہ آیا اس کا کون خیال کرے گا؟ اگر کوئی شخص اوور ٹائم لگا لیتا ہے تو کیا حکومت کو اس کی بھی پریشانی ہے؟ ہر چیز پہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ پیٹرول پہ 250 کے قریب جو ہے، یعنی جو لیوی جو لی جا رہی ہے، آپ اس کا دیکھ لیں۔ اس سے متاثر صرف اور صرف تاجر نہیں، پوری عوام ہو رہی ہے۔ تاجر تو اپنی پروڈکٹ جو ہے بیچے گا، جو خرچہ آئے گا وہ اس نے مال پہ ہی ڈالے گا اور اس کو جو ہے وہ بیچے گا۔ اینڈ جو ہے اس کے اثرات عام شہری پہ جائیں گے۔ خدارہ اس 25 کروڑ عوام کا خیال کیا جائے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے اپیل کروں گا کہ جہاں آپ اتنے اچھے فیصلے کیے ہیں، اتنا آپ نے پنجاب کی خوبصورتی کے لیے، بہتری کے لیے کوشش کی ہے، اس تاجر کی بہتری کے لیے بھی یہ ایک کوشش کرے جو تاجروں کو ریلیف جو ہے دیا جائے۔ رات ریٹیل کے تاجروں کو 10 بجے تک کا وقت جو ہے دیا جائے اور یہ مستقل بنیادوں پہ کیا جائے۔ جب یہ لاک ڈاؤن لگا تب مغرب کی نماز ہوتی تھی 6 بجے اور آج مغرب کی نماز ہوتی ہے 7 بجے۔ مستقل بنیادوں پہ جو وقت کار ہے، اوقات کار ہے کاروبار کے، بجلی کی فراہمی جو ہے بہتر کی جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کا یہی کہنا ہے یا آپ کی ضد ہے کہ ہم نے پیٹرول کے نام پہ بجلی نہیں دینی، اور بھائی آپ تاجروں کو اجازت دے دیں، وہ اگر جنریٹر چلا کے اپنی دکان چلانا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے سہولت دی جائے۔ اگر وہ یو پی ایس کے ذریعے یا سولر کے ذریعے اپنی دکان کا وہ سوچ رہا ہے بہتری کا، اسے جو ہے ریلیف دیا جائے، نہ کہ پولیس کی یا پیرا فورس کی دیہڑیاں لگوائی جائیں۔ قربان عید سے پہلے تاجروں کی قربانی نہ لی جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ فی الفور تاجروں کو ریلیف دیں گی۔
ہول سیل مارکیٹیں 8 بجے بند کر دی جائیں اور ریٹیل مارکیٹیں رات 10 بجے تک کا ٹائم دیا جائے تاکہ تاجر بھی خوشحال رہ سکے. تاجر خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا, کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. طیب صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جنرل سیکرٹری لاہور انجمن تاجران آپ سے مخاطب ہوں. میڈیا کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ ہماری آواز بن کر اپنا حکومت تک ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں تاجروں کا. ہم بہت شکر گزار ہیں. ادھر جو بات ہو رہی ہے 3 پوائنٹ ہیں. 1 لاکھ سمارٹ ڈاؤن کے متعلق بات ہو رہی ہے, ایک پیٹرول کے متعلق بات ہو رہی ہے, اور ایک یہ جو فورسز ہیں, پولیس ہے, پیرا ہے, اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. میں اس میڈیا کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ پیرا کا کہتے ہیں کہ جی پیرا بہت اچھی فورس ہے. ہم بھی کہتے ہیں بہت اچھی فورس ہوگی, پر اس کا امپلیمنٹ, اس کی جو اس کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے. میں آپ رات کو آج میڈیا 8 بجے کے بعد 10 بجے آ جائے, 10 بجے آ جائے, میں آپ کو سٹور کھلے ہوئے دکھاؤں گا. میں آپ کو کھوکھے شٹر گرے ہوئے اور اس کے اندر کام ہوتا ہوا دکھاؤں گا, اور وہاں سے پیرا کو گزرتے بھی دکھاؤں گا. اگر یہ رائٹ سائڈ پہ کھوکھا کھلا ہے نا تو وہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہوئے گزر جائے گا. جب واپس آئے گا تو وہ رائٹ کو دیکھے گا, لیفٹ کو دیکھے گا ہی نہیں. یہ جو ناانصافی ہے اس کی وجہ سے کیا ہمارے تاجروں میں بھی ایک دوسرے کی لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ جی وہ کما رہا ہے تو میں نہیں کما رہا. لہٰذا یہ پیرا فورس کا جو طریقہ کار ہے اس کو بدلا جائے. اور وہ بخیر سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم وہ باڈی کیمپ بھی لگائیں گے, سب کچھ کریں گے. وہ اگر فوری ہو جائے تو بہتر ہے. اگر میڈیا چاہے تو میں 3-4 سٹور آج رات کو دکھا سکتا ہوں. دوسرا رہ گیا کہ یہ جو پیٹرول جتنا بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ساری مہنگائی کا اوپر جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ لاہور کی ٹریفک پولیس کے چلان آپ ٹرپل کر دیں تو میرا خیال ہے یہ پٹرول سستا کر دیں, اس سے زیادہ تو چلان آپ لے جاتے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے وہ تو بندہ 35,000 روپے میں ہی کھڑا ہے, مزدور جو ہے یا موٹر سائیکل والا, اس کے چلان جو ہے وہ آپ نے 5,000 کر دیے ہیں. تو وہ 5,000 جاتا کدھر ہے؟ وہ آج تک بتایا کسی نے کہ ٹریفک پولیس جو ہے لاہور کی وہ کروڑوں روپے کا جو چلان کرتی ہے وہ لگاتی کدھر ہے؟ ہمارے پہ تو نہیں لگا. اگر وہ کوئی لگاتی ہے تو وہ بتائے, وہ وہاں سے اکٹھا کریں, ریونیو وہاں سے جنریٹ کریں. پر یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. لاکھ سمارٹ ڈاؤن میں میری سی ایم صاحبہ سے درخواست ہے, بڑی پرزور درخواست ہے. تاجر برادری جو غریب طبقہ ہے اس کی ایک آواز ہے کہ جیسے سی ایم صاحبہ نے پچھلی دفعہ لاک ڈاؤن بالکل مکمل ختم کر دیا تھا عید پہ, اس طرح ختم کر دیا جائے. اس کے بعد جو ہم نے آپ کو سبمیشن کی ہے کہ 10 بجے والا لاک ڈاؤن وہ لگا سکتے ہیں. پر یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں وہ لوگوں کا جو سامان آیا ہے وہ پھر واپس سٹوروں میں پڑا رہتا ہے, وہ اگلی عید کا انتظار کرتا ہے. اگلی عید پہ ڈیزائن چینج ہو جاتے ہیں, وہ تاجر ڈوبتے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ سمارٹ ڈاؤن فارغ کیا جائے. اور اگر یہ نہ ہوا تو تاجر اس وقت اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں, ہر مارکیٹ لاہور کی پہنچ چکی ہے. تبھی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہم ادھر آئیں کہ اپنا ہڑتال کی وہ کہتے ہیں کہ جی کال دیں, ہم احتجاج کریں, ہڑتال کی کال دیں. ہم اگلا لائے عمل انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن میں, اگر یہ معاملہ درست نہ ہوئے ہم اگلا لائے عمل 2-3 دن میں آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کر کے بھی دکھائیں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. سوال کر لیں. اس میں جیسا کہ ہم نے واضح کیا ہے کہ اگر حکومت نے لاک ڈاؤن میں ریلیف نہ دیا تو ہمیں مجبوراً احتجاج کی طرف جانا پڑے گا. ہم آج یہاں جو بیٹھے ہیں یہ باقاعدہ طور پہ یہ نہیں کہ ہم گھر جا کے اپنے کاروبار میں مصروف ہو کے ہر چیز بھول جائیں گے. ہم بھرپور احتجاج کا پلان کریں گے اور اس دن ہم سے پریس کانفرنس نہیں, ہم پریس کلب کے باہر سے احتجاج کی جو ہے وہ شروع کریں گے, جو پورے
لاہور میں پھیل جائے گا، اور حکومت کے ذمہ ہے کہ سب سے پیک ٹائم، سب سے مہنگی بجلی اگر تاجر خریدنا چاہتا ہے تو حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ تو حکومت کو وہ دینی پڑے گی بجلی، کوئی بے بسی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں حکومت کے خلاف، ہم ان کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ آج کا صرف اور صرف ایسا کوئی سخت عمل نہ دینے کا ہمارا صرف یہ فیصلہ تھا کہ ابھی جو ہم نے مشاورت بیٹھے کی کہ ہم نے ابھی کوئی ایسی بات نہیں کر دی، کیونکہ ایک سیاسی جماعت بھی جو تاجروں کو ورگلا رہی ہے، اکسا رہی ہے، ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم انجمن تاجران لاہور رجسٹرڈ تاجروں کی جماعت ہے، تاجروں کی فلاح کے لیے کام کرتی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تاجروں کی فلاح کے لیے جس حد تک جانا پڑا ہم انشاءاللہ اس سے گریز نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔